السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ ناظرین، چند اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں سہولیات فراہم کرنے اور ان کو جو فونز پہ بات کرنا، ان کی پیغام رسانی کے حوالے سے دو افسران جو اڈیالہ جیل کے ہیں پولیس کے، انہیں گرفتار کیا گیا، ان سے تحقیقات جاری ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو افواہیں چل رہی تھی، اس پر بڑا بریک تھرو آ گیا ہے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پسندیدہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہے ان کی بینچ میں۔ وہ یہ ہے کہ جو وائلڈ لائف مینجمنٹ کی چیئر پرسن ہے رینا سید، ان کے کو عہدے سے ہٹانے اور اس کے علاوہ وائلڈ لائف مینجمنٹ کو وزارت داخلہ کے انڈر کرنے کے حوالے سے جو معاملہ تھا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت آمنے سامنے آ گئے تھے، یہ تینوں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان کے حوالے سے۔ جو عمران خان کو جو سہولیات فراہم کرنے والے یا جو ان کو فونز پہ بات کرنے والے یا ان کو اڈیالہ جیل سے اندر باہر لوگوں کے ساتھ یا جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ انہیں پیغام رسانی کے جو فرائض انجام دیتے تھے، دو پولیس افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں۔ یہ دو بڑی گرفتاریاں سامنے آئی ہیں۔ ان افسران کو جو ہے حساس اداروں نے عمران خان کو سپورٹ کرنے، سہولیات فراہم کرنے اور کالز پہ بات کروانے اور دیگر جو پیغام رسانی کا معاملہ تھا، اس پر گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ عمران خان کی سہولت کاری کے الزام میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بلال کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے دونوں افسران کو انہوں نے اپنے دونوں افسران پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ دونوں افسران کے حوالے سے تاحال ہونے والی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان کے پیغامات جو خفیہ ہیں، وہ اندر سے باہر اڈیالہ جیل سے باہر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یا جنرل ریٹائر فیض حمید کو یا دیگر جن کو پیغام پہنچانا تھا یا پیغام لے کر آنا تھا، یہ معاملہ دونوں افسران انجام دیتے تھے۔ اور یہ دونوں افسران عمران خان کے جیل میں موجود جو سیل ہے، وہاں تک ان دونوں کی رسائی تھی، باقیوں کی رسائی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ مقدمات کی سماعت کے دوران اڈیالہ جیل میں عمران خان اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کو سرگوشیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ یہ بھی اس وقت جو ہے گرفتاری کے بعد یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم اور بلال کے حوالے سے حساس اداروں نے انہیں گرفتار کیا ہے، ان سے تحقیقات اور پوچھ گچھ جاری ہے، جبکہ دونوں کو کے حوالے سے آئی جی جیل خانجات پنجاب کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد دونوں افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہے، حساس ادارے اس معاملے پر تحقیقات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا کچھ نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسری بڑی خبر جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ریٹائر ہیں، ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ان کی گرفتاری کے بعد کچھ افسران کے جو آرمی افسران کے حوالے سے ان کی گرفتاری کی بھی خبریں چلی۔ اور جب تک اس معاملے کو آئی ایس پی آر جو پاک فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ہے، آئی ایس پی آر جب تک کنفرمیشن نہیں کرتا، کنفرم تو نہیں ہے لیکن کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، کچھ جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، افواہیں یہ گردش کر رہے ہیں، کچھ اور فوجی افسران کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان سے بھی تحقیقات اس معاملے پر جاری ہے۔ اب جو جنرل فیض حمید ہے، ان کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی تھی کہ انہیں گرفتار کیا گیا، لیکن ثاقب نثار صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ ثاقب نثار صاحب بیرون ملک پہنچ چکے ہیں، برطانیہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ بڑی تہلکہ خیز خبر ہے۔ یعنی 7 اگست کو آپ کو پتہ ہے کہ فیض حمید کے گرفتار ہونے سے بعد جب شاید ثاقب نثار صاحب کو کہیں پتہ چلا یا کوئی ان سے پوچھ گچھ ہوئی، ثاقب نثار صاحب باہر چلے گئے ہیں اور وہ اس وقت برطانیہ میں ہیں، یہ کنفرمیشن ہو گئی ہے۔ اور ثاقب نثار صاحب سے اس حوالے سے جب ہمارے کچھ صحافیوں نے معلومات لی، ان سے ان کے ذرائعوں کے ذریعے بات چیت کی، تو اس معاملے پر انہوں نے جو باتیں کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جو گرفتاری تھی اس کی تو پہلے تردید کی اور کہا کہ میں برطانیہ میں ہوں اور 7 اگست کو میں برطانیہ میں آ چکا ہوں، جبکہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو گرفتار کر لیا گیا یا گرفتار کیا جائے گا۔
اب ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ برطانیہ میں، ان کی جب ان سے جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ساری جو خبریں اور تبصرے مذاقیہ خیز، انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کے بعد یہ پوچھا گیا تھا کہ اب آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، آپ سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور مذاقیہ خیز ہے، انہیں اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور 7 اگست کو چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب بیرون ملک گئے اور مزید کچھ دن وہیں پر رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی وطن واپسی ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کچھ ہمارے دوستوں کے ذریعے۔ تو یہ ثاقب نثار صاحب اس وقت بیرون ملک موجود ہیں، تو ثاقب نثار صاحب کی جو گرفتاری تھی وہ کنفرم ہو گئی، وہ برطانیہ میں ہیں، وہ ملک سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ اب جو فوجی دیگر افسران ہیں، ISPR ممکن ہے کچھ دن میں کلیئر کر لے گا کہ اور کون کون سے افسران گرفتار کیے گئے جنرل فیض حمید کو سہولت پہنچانے والے، تو ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے، اور کچھ نام جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ جن میں سے یہ الزامات ہیں کہ فیض حمید کو جو ہے وہ سپورٹ فراہم کرتے تھے، تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری خبر ہے، وزیر دفاع خواجہ حاصب کے جو 9 مئی کے حوالے سے جو بیانات ہیں، اس وقت جو بیانات چلے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد، تو خواجہ حاصب کہتے ہیں کہ فیض حمید نے مسلم لیگ نون سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے رابطے کیے، آرمی چیف بننے کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر وہ خواجہ حاصب صاحب کہتے ہیں، وزیر دفاع ہے، کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید تو جو ہے نا وہ بہت زیادہ طاقت چاہتے تھے، اور اس وقت تو خاموش ہے، آج انہیں سب کچھ یاد آ رہا ہے، اور پھر آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اور نواز شریف سے قیادت سے رابطے کیے، لیکن ہماری قیادت نے ٹھکرا دیا، اور ماضی کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو جنرل فیض حمید نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا، اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ان تمام بیانات کے، ان تمام معاملات کی صفائیاں بھی دینے کی کوشش کی، تو وہ نہیں ہوا۔ لیکن خواجہ حاصب یہ الزام لگا رہا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید تھا، فیض حمید کے کہنے پر جو جگہوں کا تعین کیا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور یہ سب کچھ پلانٹڈ کیا گیا۔ اب یہ خواجہ حاصب صاحب کا الزام ہے، فیض حمید آلریڈی گرفتار ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایک بیان تھا عمران خان کی عدم اعتماد کے حوالے سے، کہ عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد لایا گیا تھا، اس پر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید دونوں نے ان سب کو، سیاسی جماعتوں کو بلا کر کہا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ اب جو سما میں انٹرویو تھا، آپ کو یاد ہو تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے رابطے میں تھے، یہ سوال تھا ان کا، آپ رابطے میں تھے اینکر کا، تو انہوں نے کہا کہ دونوں کی موجودگی میں ہم سب کو بلایا گیا، یعنی جنرل فیض حمید اور جنرل ریٹائر باجوہ آرمی چیف جو سابق ہیں، ان دونوں نے انہیں بلایا، تمام سیاسی جماعتوں کو، جس میں مسلم لیگ نون شامل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھی، تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب شامل تھے، اور ان سب نے کو کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے کا کہا گیا، اور اس پر تمام سیاسی جماعتوں نے عمل درآمد کیا۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس انٹرویو کی کیا تحقیقات ہوں گی کہ کیا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو الزام لگا رہے ہیں، اور اگر یہ بات سچ ہے تو سابق جنرل آرمی چیف جو ہیں قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید جو ہے، ان کے خلاف کیا کوئی تحقیقات ہوں گی کہ سیاسی معاملات پر انہوں نے مداخلت کی، ایک منتخب سیاسی جماعت کو، ایک منتخب حکومت کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ فوج کی اپنے 2 جنرلوں کی مرضی کی اپنی منشا پر عدم اعتماد لایا گیا اور ان کو فارغ کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ کا، تو یہ ایک نچوڑ نکلتا ہے۔ تو کیا ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی اور کیا انہیں کٹہرے میں لایا جائے گا، یہ سوال ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، تیسری بڑی خبر آج سپریم کورٹ کی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رینا سید جو چیئرپرسن ہے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، منال ریسٹورنٹ کا یہ معاملہ تھا، اور منال ریسٹورنٹ بند کرنے کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ تو اب منال ریسٹورنٹ کے جو مالک ہیں، ان کے بھائی ہیں سیکرٹری کابینہ ہیں کامران افضل صاحب، تو اب جب رینا سعید کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر جو ڈپارٹمنٹ ہے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے وہ وزارت داخلہ کے انڈر کر دیا گیا، یہ 2 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے وفاقی حکومت کی جانب سے، تو پھر رینا سعید نے یہاں پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ اس درخواست پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس سماعت میں جو سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی ہیں وہ پیش ہوئے، سیکرٹری کابینہ پیش ہوئے، اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان پیش ہوئے، اور اٹارنی جنرل نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آج 15 اگست تک وہ حکومت سے معاملات کر کے اس معاملے کو عدالت سے آگاہ کریں گے۔ لیکن گزشتہ روز ہی چیئرپرسن جو رینا سعید ہیں، ان کو جو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا ہے، وہ دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت
وزارت داخلہ کے انڈر جو وائلڈ لائف بورڈ مینجمنٹ آفس کر دیا گیا تھا اس کا نوٹیفیکیشن بھی واپس کر دیا گیا ہے۔ آج چیئرمین CDA کو طلب کیا گیا ہے کیونکہ مارگلا کی پہاڑیوں کی بیک سائڈ پر ایک پائن ایپل نامی سوسائٹی کا آغاز کیا گیا۔ CDA جس کو اسپانسر کر رہا ہے، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میرے گھر سے جا کے ادھر تک ہر جگہ میں نے دیکھا کہ CDA اسپانسر بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے ہیں۔ مارگلا کی پہاڑیاں نیشنل پارک ہے، وہاں پر کس طرح کی سوسائٹیاں، ہم تو یہاں ہوٹلز جو ہے وہ بند کرنے نکلے تھے اور وہاں تو بڑی بڑی سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ تو اس پر بھی جواب طلب کیا ہے، ریکارڈ طلب کیا ہے۔ آج اس حوالے سے ہم سماعت ہوگی اور یقیناً سیکرٹری کابینہ ہے وہ بھی پیش ہوں گے، سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی بھی پیش ہوں گے، اٹارنی جنرل عدالت کو دونوں نوٹیفیکیشن کے واپسی کے حوالے سے وفاقی کابینہ کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اس کیس میں بہت سارے لوگوں کا یہ تاثر تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وفاقی حکومت یعنی شہباز شریف حکومت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے اور یقیناً اب لگتا ہے وہ جو شدت تھی وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ دونوں کا نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا ہے اور رینا سعید دوبارہ بحال ہو گئی ہے۔ تو اب جو شدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور وفاقی حکومت کو بھی شاید سکون کا سانس مل گیا ہے جب تک چیف جسٹس صاحب ہیں۔ قاضی فائز صاحب ان کے پسندیدہ چیف جسٹس ہیں تو اس معاملے پر وہ کوئی پنگا نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا۔ دیکھتے ہیں ابھی کچھ دیر بعد سماعت ہونی ہے، اس سماعت کا احوال بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ سپریم کورٹ سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔